او دوزخ جنت کی جانے، او دوزخ جنت کی جانے۔ آج یہاں گجرات کی اکثریت دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، یہ خاص طور پر ٹوپیاں بھی قادریوں والی ہیں اور چشتی بھی بیچ میں سے ہیں قادری ہیں، اور خاص کر گجرات خواہ چشتی ہے خواہ قادری ہے خواہ نقشبندی ہے، اندر سے یہ سارے قادری ہیں۔ پوچھو کیوں؟ شاہ دولہ دریائی جو اگلا جہان دیکھ کے آیا ہے وہ گجرات میں آیا ہے۔ ہاں، یہ وہ آدمی ہے ہمارے علماء کی تحقیق کے مطابق جو بمہ برات کے ڈوبا تھا، دریائی اسی مناسبت سے ان کو کہتے ہیں دریا میں ڈوبے ہوئے، انہی کی برات سرکار والی بغداد نے نکالی تھی، اور جس وقت یہ دوبارہ وہاں سے نکالے گئے بڑی طویل کچھ 600 برس سے اوپر نیچے ان کی عمر شریف ہوئی ہے، اس لیے سلسلہ عالیہ قادریہ میں سب سے قریب شجرہ طریقت جو پڑتا ہے وہ شاہ دولہ دریائی کا ہے۔ تو چونکہ اس ضلع کا سب سے پہلا مذہبی پیشوا تاریخ بتاتی ہے شاہ دولہ دریائی سے پہلا کوئی نہیں، اور پھر وہ کئی سو برس تک جینا۔ اور یار ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ڈیرا لگایا تو کہاں؟ دریائی کے کنارے، کیونکہ دریا سے رشتہ تو بن گیا تھا نا، پہلے دریا میں ڈبکیاں کھا کے آئے تھے نا، تو جو اگلا جہان دیکھ کے لوٹے تھے واپسی جو ہوئی تھی وہ دریا کی معرفت سرکار والی بغداد کی زیارت ہوئی تھی۔ تو یہ اصول ہے جہاں یار کا دیدار ہو وہ جگہ اور وہ راہ راستے اور وہ فضائیں وہ ہوائیں وہ درخت وہ جنگل وہ صحرا اچھے لگا کرتے ہیں جہاں وصل یار میسر آیا کرے۔ جیسا طور تو ایک پتھر کا مجموعہ ہی تھا، مگر جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی طور دیکھی تھی مدتیں لگا کے وہاں گئے اور آئے، کیونکہ وہاں جلوہ یار نظر آیا۔ تو جو وصل یار کا محل بن جائے اگرچہ وہ اپنے مقام پر کچھ قیمت نہ رکھتا ہو پر وصل یار کا مرکز بن جانے کی وجہ سے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ شاہ دولہ دریائی پھرا کے دریائے چناب کے کنارے پھرا کے ڈیرا لگا، پھر اس مرد درویش کی برکت سے بڑے عاشق وہاں پیدا ہوئے۔ ضلع گجرات میں جو عاشقوں کی لسٹ ہے اس کو بھی اگر قریت کے نکالا جائے تو ممکن ہے وہ ان جیسے عاشق بھی بہت کم دنیا میں پائے گئے ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ قاضی سلطان محمود صاحب جو علامہ اقبال قلندر لاہوری کے پیشوا ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت نوشاد حاجی گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 10ویں صدی کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے چوٹی کے اکابر علماء ان کے مرید ہیں، مثلا ملا عبدالحکیم سیالکوٹی ان کے مرید ہیں، ملا کمال الدین لاہوری ملا جمال الدین لاہوری جن کو تاریخ ملا جمال الدین اور کمال الدین کشمیری کہہ کے بلاتی ہے، یہ یعقوب سیرفی کے شاگرد ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں مرید حضرت نوشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ عصمت کنجائی اور غنیمت کنجائی دونوں باپ بیٹا یہ مرید ہیں حضرت خواجہ نوشاد حاجی گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت غنیمت کنجائی ایرانیوں نے جا کے دیکھا نا غنیمت کنجائی کے مزار پر، کہتے ہیں کہ غنیمت در پنجاب غنیمت۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے ان کو بلایا، سنا ہوا تھا کہ غنیمت کنجائی سرکار بغداد کا نام سنے تو سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ بات سن رکھی تھی، انہوں نے کہا بلاؤ اس درویش کو، وہ سرکار بغداد کا نام سنے سجدے میں کیوں گرتا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر نے دربار میں بلا کے غنیمت کنجائی سے پوچھا کہ او غنیمت کنجائی تم حضرت سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی سیاہ مکانی شیر یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کا نام سن کے سجدے میں کیوں گر جاتے ہو؟ ابھی کیوں کا لفظ نہیں آیا، جو ہی سرکار کا نام سنا اٹھ کے دربار میں سجدے میں گر گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں واہ قادری ہونے کا بھی مزہ آئے یار۔ آئی نے جواب مردہ حق گوئی ہو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ تو یہ آج آپ کی یہ سبز ٹوپیاں، یہ سبز ٹوپیوں کے رنگ اور یہ سبز حوالہ اور گجرات کی سرزمین، یہ سب چیزیں اکٹھی ہو کر کے بڑا رنگ لا رہی ہیں، بڑی قیمت لا رہی ہے، بڑی کیفیت آ رہی ہے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے وہ تقسیم ہو کر کے غلاموں تک گیا ہے، اور غلاموں نے وہ آگے بانٹا ہے، جس طرف گیا ہے وہ سارے جہان میں ایک انقلاب لایا ہے۔ آج پوری دنیا میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی لہر ہے، اور وہ یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ جو نبیوں کی صفوں میں سے ہو کے نبیوں جیسا نہیں، وہ بشروں کی صفوں میں سے ہو کے بشروں جیسا نہیں۔
یہ رسول کلی متواتی نہیں، کلی مشکک ہے۔ لفظ رسول بولا جائے تو ایک جیسے کے معنی دیتا ہی نہیں، جاہل ہو تو کہتا ہے جناب اس کے معنی رسول ہے تو رسول سارے ہی رسول ہیں۔ جیسا مخلوق کہتے تو مخلوق میں فرشتہ بھی مخلوق اور ادنا ذلیل جانور بھی مخلوق ہوں گے، تو جبریل کو بھی مخلوق سمجھ کے ایک ادنا مخلوق کو بھی مخلوق سمجھ کے ایک جیسا ٹریٹ کرے۔ جس طرح مخلوق کلی متواتی نہیں ہے، کلی مشکک ہے، اسی طرح رسول بھی جو ہے وہ ایک جیسے شخصوں کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا۔ رب نے جب یہ کہہ دیا تو رسولوں میں سے ہے، شبہ پیدا ہوا جو رسولوں میں سے ہے تو شاید باقی رسولوں جیسا ہی ہے۔ کہا بے شک رسولوں میں سے ہے، مگر میں تمہارا شبہ دور کیے دیتا ہوں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جو جماعت ہے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس پر حضرت امام راضی لکھتے ہیں اجمعت الامت علی ان بعض الانبیاء افضل من البعض وان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل من الکل۔ فرماتے ہیں اس پر پوری امت کا اکٹھ ہے کہ سارے نبی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بعض سے افضل ہیں۔ جس طرح اس پر اکٹھ ہے اسی طرح اس پر بھی اکٹھ ہے کہ سرکار سبھی سے افضل ہے۔ اب سرکار کے سبھی سے افضل ہونے کے دلائل سنیے، اور یہ مولانا کے دیا ہوا مضمون جس کا نام ہے عظمت مصطفیٰ۔ اب پہلی دلیل فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے۔ لفظ عالمین کو تھوڑا سا سٹریس کیجئے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ اب رحمت کے جو معنی ہے وہ تو آپ نے ایک حد تک سمجھے ہوئے ہیں، ضرورت پڑے تو کبھی میں بھی سمجھاؤں گا، لیکن اس کا رینج بتانا چاہتا ہوں اور یہ اس پر دلیل لانا چاہتا ہوں عظمت مصطفیٰ۔ اجماع امت پیش کیا ہے کہ اس پر جو امت مسلمہ میں سے کوئی بھی ہے نا اس کا اکٹھ ہے کہ سرکار سبھی رسولوں سے افضل ہے۔ جہاں یہ مسئلہ پتا چلا وہاں یہ مسئلہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا خود بخود کہ جو کہتا ہے میں سرکار جیسا ہوں، سرکار جیسا تو وہ ہوگا جو سارے نبیوں سے افضل ہو، ہاں؟ تو جو بد نصیب یہ دعویٰ کرتا ہے میں حضور جیسا ہوں، وہ جہاں حضور جیسا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہاں سارے نبیوں سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ قسم کفریات ہے، کبھی اسلام نہیں کہلا سکتا۔ بات پلے نہیں پڑی کہ نہیں پڑی؟ اجماع امت اس پر کہ حضور سب سے افضل ہے، سب سے افضلیت پر پہلی دلیل قرآن سے لائی ہے۔ قرآن نے کہا نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے، رینج پتا چلا عالمین ہے۔ بات تو آپ نے 2-4 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سنی ہوگی، لیکن سنو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ رب نے جس وقت یہ کہا الحمدللہ رب العالمین تو رب کی ربوبیت کا رینج بھی پتا چل گیا، دائرہ سرکار کی رحمت کا دائرہ عالمین، رب کی ربوبیت کا دائرہ عالمین۔ اب مانا کیا نکلے؟ رب یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کو میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ اٹیچ کر کے پھیلا دیا، جہاں تک میرے رب ہونے کا دامن جائے، محبوب کے رحمت ہونے کا دامن جائے، وہاں یہ رحمت ہو کے بسے، جہاں میری ربوبیت کے جلوے ہوں وہاں اس کی رحمت کے جلوے ہوں، جہاں لوگ مجھے رب جان کے حاضر ناظر مانے کیونکہ میں عالمین کا رب ہوں، وہاں سے رحمت سمجھ کے حاضر ناظر جانے کیونکہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب 2 گھنٹے پورے ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں۔ کچھ خارجی مطالب نے وقت زیادہ لے لیا ہے لیکن بڑی ضرورت کی باتیں کہی گئی ہیں، یاد رکھیں گے۔ آپ کے پاس ٹیپ ہے، کبھی اسے چھانے دیکھیں کہ کتنے سالوں کا مطالعہ اس پر خرچ ہوا ہے۔